ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ بھارت کی طرف سے گزشتہ سال 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور علاقے میں جاری فوجی محاصرے اور لاک ڈاؤن کو آج 8 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اس دوران بھارتی ظالم فوج نے 3 خواتین سمیت 87 کشمیریوں کو شہید کیا۔ پرامن مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ اور آنسو گیس کے گولوں کی فائرنگ سے کم از کم 956 افراد شدید زخمی ہوئے۔ 8 ماہ کے دوران کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی، حریت فورم کے سربراہ میر وائز عمر فاروق، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر میاں عبدالقیوم سمیت ہزاروں حریت رہنماؤں، کارکنوں، سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کو گھروں یا جیلوں میں نظر بند رکھا۔ محاصروں اور تلاشی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں نے پہلے سے پریشان علاقے کے لوگوں کی مشکلات میں شدید اضافہ کر دیا۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ کے علاقے کیرن میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا، جس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے ایک استفتاء کے جواب میں فتویٰ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر کے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھارت کے ہندوؤں کو اپنی جائیدادیں فروخت کرنا یا کرائے پر دینا جائز نہیں۔ گزشتہ ماہ ایران سے واپسی کے بعد بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جیسلمیر میں کوارنٹائن کی مطلوبہ مدت مکمل کرنے والے سینکڑوں کشمیری طلبہ گھر واپسی کے لیے شدید پریشان ہیں اور انہیں واپسی کے لیے کچھ معلومات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ ریاست جموں کشمیر میں لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرے کے 8 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ بھارتی حکمرانوں کے دعووں کہ سب ٹھیک ہے کے باوجود اس لاک ڈاؤن کا ان کے اپنے اندازوں سے بھی آگے جانا اور اس دوران قابض فوج کا 87 کشمیریوں کو شہید اور 956 کو زخمی کر دینا غماز ہے کہ کشمیر کے حالات قطعاً ٹھیک نہ ہوئے بلکہ یہ اقدام خود ان کے گلے میں پھنسی ہڈی ثابت ہو رہا ہے۔ وائس چیئرمین جموں کشمیر پیپلز موومنٹ اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید ملک کہتے ہیں 80 لاکھ کشمیری لاک ڈاؤن ہیں کہ بھارت نے ریاستی لوگوں کو بسانے، کالونیاں ریٹائر فوجیوں کے لیے بنانے کا آغاز کر دیا۔ 15 سال سے ادھر ہے، 20 سال سے ادھر ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی ہے وہ یہاں کا باشندہ بن سکتا ہے، یعنی کہ ہمارے بچوں کا مستقبل سارا ختم کر دیا ہے۔ ہم عالمی برادری سے یو سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور کشمیریوں کی زندگی کو بھی بچایا جائے، کشمیر کے مستقبل کو بھی خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس خطے میں بدامنی ہوگی، قتل و غارت ہوگا اور اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ بھارت سرکار پر عائد ہوگی۔ ڈومیسائل کے نئے قانون کے اطلاق اور امت شاہ کے حالیہ بیان کے بعد تو اس بات میں رتی برابر بھی کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ بھارت کے ان تمام تر اقدامات کا مقصد کشمیریوں کو عددی اور تہذیبی طور پر نگلنا ہے، مگر کشمیریوں کے لیے اصولی، قانونی، اخلاقی، سیاسی، تہذیبی، جذباتی اور نفسیاتی غرض کے ہر اعتبار سے قطعاً یہ قابل قبول نہیں۔ اور اس کی مذہبی صورت بیان کرتے ہوئے پاکستان کے معروف عالم دین اور سرکردہ مفتی منیب الرحمان قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ بھارتیوں کو اپنی جائیدادیں فروخت کریں یا کرائے پر دیں۔